السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعے کے آداب کی کچھ ترتیب اور وہ کون کون سے آداب ہیں اس کے بارے میں چند یہ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جمعے کے آداب میں سے ایک پہلا ادب یہ ہے کہ جمعرات سے ہی اس کی تیاری کی جائے۔ مثال کے طور پر ناخن وغیرہ ان کو کاٹے جائیں، ناخن تراشے جائیں، اور اسی طرح مونچھیں وغیرہ یا جو بھی تیاری کپڑوں کے اعتبار سے ہے، خوشبو وغیرہ، تو یہ پہلے سے یہ تیاری حضرات صحابہ کرام بھی اس طرح کرتے تھے۔ تو جمعرات سے ہی جمعے کی تیاری کی شروعات کی جائے۔ اور ان آداب میں سے دوسرا ادب یہ ہے کہ جمعے کے دن فجر کے بعد نہانا، تو یہ بھی ایک ادب ہے۔ اور اسی طرح پھر فوری طور پر نماز کے لیے چلے جانا۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ جمعے کے روز غسل کرنا مستحب ہے، کہ یہ خاص جمعے کے لیے۔ بعضوں نے تو اس کے وجوب کا بھی قول اختیار کیا ہے کہ واجب ہے۔ اسی طرح ان آداب میں سے چوتھا ایک ادب یہ ہے کہ جمعے کے روز زینت اختیار کی جائے، صفائی اختیار کی جائے۔ جو بھی آپ کے اچھے نئے کپڑے ہیں تو بہتر، وگرنہ دھلے ہوئے کپڑے ہوں، خوشبو وغیرہ استعمال کر کے، مطلب جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بنا کے اور سنور کے اپنے آپ کو پھر جو ہے جمعے کے لیے انسان نکل جائے۔ اور پانچواں ادب یہ ہے کہ جب مسجد میں آپ جا رہے ہیں تو یہ اس کا احتیاط کیا جائے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، گردنیں پھلانگنے سے بچنا، کہ کسی کے گردن پھلانگ کر کے آپ آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے ظاہر بات ہے کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے گی، ایذا رسانی کا یہ سبب بنے گا، اس سے گریز کیا جائے۔ اور ان آداب میں سے چھٹا ادب یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد کسی ستون یا دیوار کی آڑ میں بیٹھنا، تاکہ جو نمازی جو ہیں، اگر آپ جہاں پڑھ رہے ہیں تو دوسرے آنے والے جو ہیں ان کے گناہ کا سبب نہ بنے، کہ اگر وہ آپ کے اس بیٹھنے سے کسی کو تکلیف پہنچے گی، یا پھر یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے جو ستون نہیں ہے وہاں سے وہ گزر کریں گے تو ان کے لیے یہ گناہ کا سبب بن جائے گا۔ اور ساتواں ادب یہ ہے کہ صف اول میں نماز پڑھنا، کوشش یہ کریں، اور یہ تب حاصل ہوگا کہ جب آپ جو ہے اول وقت میں آنے کی کوشش کریں مسجد میں، تو پہلی صف حاصل ہو جائے گی، جس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور آٹھواں یہ کہ امام کے منبر کی طرف جاتے وقت اس کے یعنی جانے کے بعد پھر جو ہے نماز اور کلام کا سلسلہ موقوف کیا جائے، کہ اب جو ہے جب امام جو ہے بیٹھ گیا ہے ممبر پر تو آپ پھر جو ہے کسی سے بات چیت بھی نہ کریں اور کوئی بھی نماز سنت وغیرہ بھی آپ نہ پڑھیں۔ اور نواں ادب یہ ہے کہ جمعے کے بعد عصر کی نماز تک مسجد میں رہنا۔ اگرچہ مشکل ہے، آج کل تو بہت زیادہ مصروفیات اور مشاغل بہت سارے ہو گئے ہیں، لیکن تاہم اگر کوئی بیٹھتا ہے تو یہ بہت اس کے لیے بہتر ہے اور باعث فضیلت ہے اور باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے۔ جمعے کے کچھ دیگر بھی آداب ہیں اس کے علاوہ، وہ یہ ہے کہ جمعے کے روز اگر انسان کسی علمی مجلس کے اندر بیٹھے، کسی عالم کی صحبت میں رہے اور ان سے کچھ نصائح اور اچھی اچھی باتیں ان سے سنے اور فکر آخرت کی باتیں سنے، تو یہ بہت ہی بہتر ایک ادب ہے۔ اور دوسری، جمعے کے دن مبارک ساعت کی نگرانی رکھنا، کہ جو ایک گھڑی ہے، ایک وقت ہے، ایک چند لمحات ہیں کہ ان کے اندر جب انسان کوئی بھی دعا کرتا ہے جائز دعا تو اس کی قبول کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بعضوں نے وہ لکھا ہے کہ طلوع آفتاب کے وقت ہے، بعضوں نے یہ کہا کہ زوال آفتاب، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی بات منقول ہے کہ وہ کسی خادمہ کو کہتی تھی کہ آپ جب دیکھیں کہ غروب آفتاب کا وقت ہو جائے، سورج کے ڈھلنے کا وقت،
تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ بالکل قریب ہو چکا ہے کہ سورج جو ہے ڈھل جائے گا، تو آپ مجھے بتائیں، پھر دعا کرتی تھی۔ اور بعضوں نے وہ جو ہے جب امام خطبے کے پڑھنے کے لیے ممبر پر بیٹھتا ہے، دو خطبوں کے درمیان، اس کو بھی لکھا ہے، اور بعضوں نے عصر کی نماز کے بعد بھی لکھا ہے۔ تاہم یہ کچھ متعین نہیں کہ وہ کون سی ساعت ہے، کون سی گھڑی ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے، جمعے کے دن کے اندر کوئی بھی گھڑی ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، اور تیسرا ایک ادب یہ بھی ہے کہ بکثرت سے درود پاک بھیجنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود پاک کی کثرت کرنا، پڑھنا، تو یہ بھی ایک ادب ہے۔ اسی طرح جمعے کے روز کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس کے اندر سورہ کہف کو خاص اہمیت ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور اسی طرح ایک ادب یہ ہے کہ جامعہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد 4 رکعات پڑھنا، تو یہ اس کے لیے کہ بہت پہلے آ جائے، تو پھر اس کی ترتیب بھی خاص لکھی گئی ہے کہ جمعے کے روز جو 4 رکعت پڑھے تو ہر رکعت میں 50 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھے، اس طرح جو ہے پھر یہ 200 مرتبہ 4 رکعتوں کے اندر ہو جائے گا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس طرح کرتا ہے تو مرنے سے ذرا پہلے اسے جنت میں اپنا ٹھکانہ دکھایا جائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ 7واں ایک ادب یہ بھی ہے جمعے کے روز اخروی امور کے لیے جمعے کے دن کو مختص کرنا، خاص کرنا کہ بھئی جمعے کے دن ہم جو ہیں اخروی امور جو بھی ہیں، یعنی اجر و ثواب کے اعتبار سے، فکر آخرت کے اعتبار سے، کہ بھئی اس دن دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا ہے، دنیا کے جو مصروفیات ہیں، مشاغل ہیں، ان کو ترک کر کے اور اخروی امور کے اندر جو ہے انسان لگ جائے، تو یہ بہت ہی بہترین آداب ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اللہ سے دعا عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔